روزے اور پکوڑے، وحید الرحمان خان۔ قید رمضان میں بھی یار لوگ کار شیطانی سے باز نہیں آتے۔ یہ ہوائی کسی دشمن نے نہیں، دوستوں نے اڑائی ہے کہ ہم پکوڑے کھانے کے شوقین ہیں، اور اس درجہ شوقین ہیں کہ اگر کوئی پکوڑے جیسی ناک والی حسینہ اپنے ہاتھ میں پکوڑوں کی پلیٹ لیے ہمارے روبرو آئے تو ہم اس کی ناک پر سمرقند و بخارا قربان کر دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حسینوں اور پکوڑوں کے بارے میں ہمیں اپنی وارفتگی سے انکار نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہماری نیک نیتی اور جذبہ ایمانی پر شک و شبہ کا اظہار کیا جائے۔ یہ سراسر بہتان ہے۔ احباب کا خیال ہے کہ ہم حصول ثواب اور ادائے فرض کے لیے نہیں بلکہ افطار میں پکوڑوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ ایک یار بے صفا کا کہنا ہے کہ ہم اگر سہو کاتب سے جنت کے حقدار قرار پائے تو وہاں بھی حوران بہشتی سے گرم گرم پکوڑے تلوا کر تناول کیا کریں گے۔ حوروں کو شکایت ہے، خوش خوراک ہے مومن۔ ایک بار اس نے ہمیں افطار میں پکوڑوں سے پکڑن پکڑائی کھیلتے دیکھا تو کہا، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، پکوڑے نہیں۔ ایک حبیب روسیہ نے الزام عائد کر رکھا ہے کہ خاکسار دنیا کا واحد مسلمان ہے جو افطار کے علاوہ سحری میں بھی پکوڑے کھاتا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنے پکوڑے۔ بات یہ ہے کہ ہم کوئی گائے بھینس تو ہے نہیں، ساری زندگی گھاس ہی چرتے رہیں اور جگالی کرتے رہیں۔ ہم انسان ہیں، منہ میں زبان رکھتے ہیں، اور انسان کو زبان اس لیے عطا نہیں کی گئی کہ گالیاں دے کے دوسروں کو بے مزہ کرتا پھرے۔ خدا کے خوش خوراک بندے اسے اعلی مقیاس لذت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اپنے رب کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ پکوڑے بھی نعمت خداوندی میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پکوڑا جنت سے اترا ہوا کوئی پھل ہے جس کا ذائقہ نمکین ہے۔ ہمارے ذہن میں جنت کا جو نقشہ ہے، اس میں جہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، خوش ذائقہ پھلوں کے باغات ہیں، وہاں کسی گوشے میں میز پر ایک تشت زری بھی ہے جس میں یہ میوہ نمکین ہوگا۔ ہمیں یہاں اپنی ہی ایک مارکہ آرا نظم یاد آ گئی جس کا عنوان ابلہ جنت ہے، اور جس میں اسی خیال رنگین و نمکین کو پیش کیا گیا ہے۔ ماہ سیام میں افطار کے وقت میں ہر روز پکوڑے کھاتا ہوں اور سوچتا ہوں اگر باغ بہشت میں یہ میوہ نہ ہوا تو شام بہشت کس قدر بے نمک ہوگی، کتنی بے کیف ہوگی۔ شاعری بھی عطیہ خداوندی ہے، اور توفیق الہی کے بغیر شاعر ایک مصرع تک نہیں کہہ سکتا۔ اب اسی بات کو دیکھیے کہ نذیر اکبر آبادی نے دنیا کے تمام سبزیوں، پھلوں اور کھانے پینے کی دیگر چیزوں پر نظمیں لکھی ہیں، مگر ان کی ایک نظم بھی ایسی نہیں جو پکوڑوں کی شان میں ہو۔ تربوز، خربوزے، سنگترے، تل کے لڈو، آگرے کی ککڑی وغیرہ پر انہوں نے شاندار نظمیں تحریر کی ہیں، مگر یہ سعادت صرف ہمارے حصے میں آئی ہے کہ ہم نے پکوڑوں کی مدح میں ایک نہیں 2 نظمیں تخلیق کی ہیں، اور دونوں خاصی بلند پایا ہیں۔ قارئین کی پرزور فرمائش پر یہاں وہ دوسری نظم بھی درج کر رہے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بہر کی نثری نظم ہے، اور جس کا عنوان ہے مینیو کارڈ۔ وقت افطار، پکوڑے 4، 3 گلاس شربت، 2 کھجوریں، 1 گول لیف کا سگریٹ، اور درویش کی غذا کیا ہے۔ یہ نظم تو غالب کو اس درجہ پسند آئی کہ اس کے آخری مصرعے کو طرح مصرع جان کر انہوں نے ہمارے چراغ سے اپنا چراغ جلایا اور ایک لاجواب غزل تحریر کی۔ غالب یقیناً ایک پوشیدہ ولی تھے اور مستقبل میں ہونے والی شاعری کا حال بھی جانتے تھے۔ پکوڑے عام طور پر گھی یا تیل میں تلے جاتے ہیں، مگر ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ وہ تھوک سے پکوڑے تلتے ہیں۔ یہ سن کر بہت حیرانی ہوئی، خوشی بھی ہوئی کہ اس مہنگائی کے دور میں انہوں نے کتنا کم خرچ طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ خوشی دوبالا کرنے کے لیے ان صاحب سے پکوڑے کھلانے کی فرمائش کرتے، اگدا کھلا کہ یہ اہل پنجاب کا ایک محاورہ ہے، اور اس کے معنی ہے بے پر کی اڑانا، خیالی پلاؤ بنانا۔ اگر ہمیں یہ معنی نہ بتائے جاتے تو ہم پکوڑوں کے کاروبار کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہے تھے۔ ہمارے اکثر کاروبار اسی طرح شروع ہونے سے پیشتر ناکام ہوئے ہیں، اور ہم لعاب دہن سے پکوڑے تلتے رہ جاتے ہیں۔ بلا سے ہم پکوڑوں کی دکان نہ کھول سکے، مگر ہماری کتابیں گرم پکوڑوں کی طرح فروخت ہوتی ہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی کتابوں کے سرد اوراق میں پکوڑے فروخت ہوتے دیکھے ہیں۔ بہت کم معاصرین کو یہ شرف حاصل ہے کہ ماہ مقدس میں ان کی کتابوں کے اوراق میں پکوڑے لپیٹ کر اہل ایمان کو پیش کیے جاتے ہوں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ عام طور پر پکوڑوں کو 2 آتشہ، 2 ذائقہ بنانے کے لیے بیسن میں آلو، بیگن، پیاز یا چکن کی آمیزش کی جاتی ہے، لیکن ایک صاحب نے مینگورا شہر میں کھولی ہے پکوڑوں کی دکان، سب سے الگ۔ وہ اجڑی کے پکوڑے تیار کرتے ہیں، گاہک دل پر ہاتھ رکھ کر ان کی دکان میں داخل ہوتے ہیں اور پیٹ تھامے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ بہت مشہور دکان ہے
اور 30 سال سے پکوڑوں کی افزائشیں میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ امراض شکم کے ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں مریضوں کی اتنی چہل پہل نہیں ہوتی جتنا اس مرد خلیق کی دکان پر ہجوم رہتا ہے۔ اسی طرح لاڑکانہ کے ایک دکان کے پکوڑے بھی مریضوں اور ڈاکٹروں میں یکساں طور پر مقبول ہیں۔ یہاں کول کے پودے کی جڑوں بے کو ٹکڑوں میں کاٹ کر بیسن میں شامل کیا جاتا ہے اور ایسے لذیذ پکوڑے تیار کیے جاتے ہیں کہ لوگ دکاندار کی انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں ایک نیک بخت آدمی نے تاریخی الیاسی مسجد کے زیر سایہ خرابات کے بجائے پکوڑوں کی دکان کھولی ہے۔ یہ دکان بھی خوب چلتی ہے۔ دکان پر اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں نماز کے بعد جلد باری آنے کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ اگلے رمضان میں ان تینوں مقامات کا دورہ کریں گے اور پکوڑوں کی کوالٹی کا بشکم خود جائزہ لیں گے۔ ماہ رمضان میں ہم کشتوں پکوڑوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، لیکن جو ہی ہلال عید ہماری ہنسی اڑانے کے لیے نمودار ہوتا ہے، ہم دوبارہ آنکھ اٹھا کر بھی پکوڑوں کی جانب نہیں دیکھتے۔ باقی تمام سال ان سے بے نیاز ہی رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وفادار نہیں، ہم سیر چشم ہیں، طوطا چشم ہرگز نہیں۔ عید کے دن سویاں کھاتے ہوئے ہمیں پکوڑوں کی یاد ضرور آتی ہے اور دل میں خیال آتا ہے کہ امراء القیس کی طرح ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر پکوڑے کی ناک والی کسی حسینہ کی یاد میں آہیں بھریں، پکوڑوں کی پلیٹ کی شان میں قصیدہ کہیں اور اس کی ناک پر سمرقند و بخارا قربان کر دیں۔